شب برات کے حوالے سے۔ برات کہتے ہیں چھٹکارے کو، برات کہتے ہیں نجات کو، برات کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارے کو، یعنی شب برات، برات والی رات، نجات والی رات، چھٹکارے والی رات۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کروں جس کو امام منذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الترغیب کے جلد 2 اور صفحہ نمبر 52 پر، اسی طریقے سے صفحہ نمبر 120 پر اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 100 پر اس روایت کو نقل فرمایا۔ اسی طریقے سے امام ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکات شریف کے صفحہ نمبر 115 پر اس روایت کو نقل کیا، اور یہ حدیث پاک حضرت علی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے، ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں قیام کرو، اس رات میں نمازیں پڑھو، اس رات میں تسبیح بیان کرو، اس رات میں اللہ کا ذکر کرو، اس رات میں اللہ کی عبادت کرو۔ فقوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور جب دن آ جائے، اس رات کے بعد والا دن آ جائے تو اس دن میں روزے رکھو۔ اس کے بعد وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے حوالے سے سرکار اسلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس شب میں غروب آفتاب سے لے کر کے، غروب شمس سے لے کر کے اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال عطا فرماتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور یہ ندا دیتا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا عطا کروں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ہر رات کے سلسلے میں اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر رات غروب شمس کے بعد آتا ہے، بلکہ ہر رات آخری پہر میں آتا ہے۔ لیکن یہ جو 15ویں رات ہے اس کی اہمیت بہت اہم ہے، اس لیے اللہ رب العزت خاص رحمت کے ساتھ، خاص مغفرت کو لے کر، خاص مغفرت کو، بخشش کو لے کر اللہ رب العزت آسمانی دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا اور پھر ارشاد فرماتا الا من مستغفرین، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے بخشش طلب کرے تو اللہ فرماتا فاغفر له، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ اس کے بعد فرماتا الا من مسترزقن، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے روزی طلب کرے، اللہ فرماتے ہیں فارزقہ، میں اسے روزی دوں گا۔ اس کے بعد فرمایا الا من مبتلن، ہے کوئی بندہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں اس کی مصیبت کو فاعافیہ، میں اسے نجات دوں گا، میں اسے راحت دوں گا۔ الا کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح مسلسل اللہ تعالیٰ ندا دیتا، اسی طرح ندا دیتا یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں خاص طور سے نزول اجلال اس لیے فرماتے کہ اس رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس رات کی برکتیں، اس رات کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب اس سلسلے میں آپ دیکھیں بہت سارے محدثین نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے تقریباً 13 محدثین نے اس پر اس سلسلے میں حدیث پاک بیان کی ہے۔ خاص طور سے امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک 15ویں رات کے حوالے سے امام ترمذی نے بیان کی۔ اسی طریقے سے امام ولی الدین خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں حدیث پاک کو بیان کیا۔ اسی طریقے سے امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں حدیث پاک کو لائے۔ اسی طریقے سے امام ابن ماجہ نے بھی حدیث پاک کو لے کر کے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے امام دینوری نے اپنی مجالسہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو یعلا نے حضرت عائشہ کے واسطے سے بیان کیا۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عطا بن یسار کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن عساکر نے
حضرت عائشہ کے واسطے سے حدیث پاک لے کر کے آئے. اسی طریقے سے امام بیہقی نے حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں. اسی طریقے سے امام دیلمی نے مسند الفردوس میں ابو ہریرہ کے واسطے سے حدیث پاک لائے ہیں. اسی طریقے سے امام جلال الدین سیوطی نے بھی امام ابن عساکر نے حضرت عائشہ حضرت علی کے واسطے سے ما ثبت من السنہ کے اندر حدیث پاک لے کر کے آئے ہیں. اسی طریقے سے امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں لائے. اسی طریقے سے اور دیگر محدثین نے بھی حدیث پاک بیان کی ہے. تقریباً 14 محدث اور 13 محدثین نے حدیث 14 یا 13 محدثین نے مسلسل تفصیل وار کئی صحابی اور صحابیات کے ذریعے سے الگ الگ سندوں سے الگ الگ طرقوں سے حدیث پاک بیان کی. ان میں نے خاص طور سے جو مرکزی راوی ہیں ان کے کچھ اسماء آپ کے سامنے بیان کر دوں. ان میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. دوسرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی. تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. چوتھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. پانچویں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. چھٹے حضرت قاسم بن ابی بکر ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی. ساتویں حضرت عثمان بن ابی العاص ہے جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. آٹھویں قسین بن برہ ہے جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی. نویں حضرت ابو ہریرہ ہے جن کے واسطے سے حدیث پاک بیان کی گئی. اور 10ویں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں. یہ 10 صحابی اور صحابیات ایسے ہیں جن کے واسطے سے حدیث پاک کو بیان کیا گیا ہے.